بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی کہانی کھل گئی ہے، کس طرح سے انہیں اقتدار سے نکالا گیا، اور عمران خان نے ISI کے اوپر ایک بڑا الزام عائد کر دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ کل عمران خان صاحب جو ہیں وہ گئے ایک سیمینار میں جو کہ آزادی اظہار سے متعلق تھا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے بہت لمبا ایک لیکچر دیا۔ HSN دے دور تو شروع ہویا اور دسنا شروع کیتا کہ مینوں ادو اسلام دا کچھ نہیں سی پتا، بھائن تانوں ہن بھی کچھ نہیں پتا۔ بہرحال چلیں، آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے خان صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اسلام کا بہت پتہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اتنا زیادہ مذہب کے بارے میں علم ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط سوچتا ہوں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے وہ کہانی پائن سمجھ لو تسی اپنے میٹرک تو شروع کی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر ٹردے ٹردے ہون تک آئے، اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ جب انسان ضرورت سے زیادہ بولتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر جاتا ہے۔ شاید اسی طرح کی غلطی یا ایک سچ ان کے منہ سے نکل گیا یا انہوں نے جان بوجھ کر بولا، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب وہ اس آزادی اظہار کے فنکشن میں خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو اس وقت ایک صحافی ہیں، حیدر شرازی ان کا نام ہے، کلپ بہت وائرل ہوا ہے، اور اس کلپ میں حیدر شرازی ہی میرا خیال ہے پوچھ رہے ہیں یہ بات کہ خان صاحب یہ جو نصرت جاوید اور طلعت حسین کو ٹی وی سے آپ کے دور میں آؤٹ کیا گیا تھا اسکرین سے، تو کیا یہ آزادی اظہار تھا؟ جس پر خان صاحب نے سوال سنا، تھوڑا سا ان کے چہرے کے اوپر تناؤ آیا۔ ان کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے گھوری پا کے اس منڈے نو ویکھیا، لیکن خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اچھا، آزادی اظہار سے متعلق یہ ایک سیمینار تھا جس میں خان صاحب نے کہا کہ جناب آزادی اظہار جو ہے نا وہ تو بہت ضروری ہے جمہوریت کے لیے، لیکن آزادی اظہار کی جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ اس کو ہم ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، وہ بہت غلط ہے۔ یہ خان صاحب نے بات کی، ان کی بات کا مطلب یہ تھا۔ تو مجھے یہ ٹرینڈ یاد آ گیا جو میں نے آپ کو کل رات والے ولاگ میں بتایا تھا، جو غریدہ فروقی صاحبہ کے حوالے سے ایک گھٹیا ترین ٹرینڈ بنایا گیا۔ وہ اتنا گھٹیا ٹرینڈ ہے کہ میں اس ٹرینڈ کے بارے میں آپ کو یعنی پراپر بتا بھی نہیں سکتا۔ تو اب پوچھنا میرا یہ ہے، جو تحریک انصاف کے حمایتی ہیں، جو دوست چند ایک ہی ہیں ویسے وہ تحریک انصاف والے جو یہ دیکھتے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب ذرا یہ بتا دیں کہ کیا یہ ٹرینڈ جو ہے یہ آپ کے لیڈر کی خواہش اور منشا کے مطابق بنا ہے، یا کسی نے ایویں گل کرتی جی میں شہباز گل نے ایویں گل کرتی جس طرح وہ کہتے ہیں نا خان صاحب اس کے منہ سے غلط جملہ نکل گیا، تو وہ جڑا غلط جملہ نکل گیا نا پائن، وہ آپ کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے نکل گیا۔ کیونکہ جب عمران خان صاحب جو میں آپ کو ابھی بات بتانے لگا ہوں، وہ اس طرح کی باتیں اگر وہ آن ریکارڈ کر رہے ہیں تو آف دی ریکارڈ سوچو وہ بھائی کی گل نہ کردا ہوئے گا، تو اس کے نتیجے میں جو لیڈر کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا سر، وہ جو کوئی بھی ہوں، وہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کا اثر لیتے ہیں شعوری طور پہ بھی اور لاشعوری طور پہ بھی۔ تو اگر فرض کرتے ہیں، ویسے میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ شہباز گل کی جو زبان ہے وہ سلپ ہو گئی، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ 15 منٹ دا بیپر جڑا نا پائن، اور کوئی بھی سوال کیتے بغیر جڑا بیپر ہوتا ہے نا انہوں تانوں کوئی روکے بھی نہ، کوئی تہاڈی گل دے وچوں گل کر کے سوال بھی نہ کرے اینکر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارا کچھ پلانڈ ہے۔ تو 15 منٹ بھائی جان وہ بولتا رہا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اردو میں بولتے رہے ہیں، حالانکہ جو کوئی بھی پنجابی ہوتا ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیڑا بھی پنجابی ہوئے گا نا پائن، وہ دی اردو 2 منٹ بعد تھک جاندی اور وہ اپنی مادری زبان میں آتا ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ ایک جو سرائکی لوگ ہوں گے وہ اپنی زبان میں جائیں گے، جو اردو والے ہوں گے وہ پنجابی انگریزی بول رہے ہوں گے، انہوں نے منہ سے اردو نکلنی۔ انگریز اگر اردو بول رہا ہوگا تو وہ منہ چ بھی انگریزی نکلنی۔ یہ آپ کی مادری زبان ہوتی ہے، آپ دی رتل ہوتی ہے، آپ کے یہ جو ہے نا لاشعور میں شعور میں آپ کے خون کے اندر رچی بسی ہوتی ہے۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ جو ہیں اپنا شہباز گل صاحب وہ مسلسل بولتے چلے گئے۔
اچھا اب فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ایک ان کا سلپ آف ٹنگ تھا، تو سر وہ سلپ آف ٹنگ جو ہے نا اگر تھا تو وہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے تھا، ادروائز اس طرح کی بات ایویں نہیں بندہ منہ کٹ دا۔ میں آپ کو بتانے لگا وہ بات اب کہ جو عمران خان صاحب نے کی کل سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب 2008 سے آن ورڈ مجھے آئی ایس آئی والے اور اسٹیبلشمنٹ والے جب میں اپوزیشن میں تھا بتاتے رہے کہ جناب ان کی کرپشن کیا ہے، یہ چائنا میں گئے ہیں تو وہاں سے انہوں نے کس حد تک جو کمیشنز ہیں وہ لی ہیں، اور سارے یہ مجھے چیزیں بتاتے رہے دکھاتے رہے لا کے۔ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی استعمال کیا انہوں نے اور آئی ایس آئی کا لفظ بھی استعمال کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں اقتدار میں آ گیا تو میں بڑا حیران تھا کہ یار یہ سارا تو چیز جو ہے وہ بنی بنائی ہے، سارے ثبوت موجود ہیں، تو پھر سزاواں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ اوہو یہ تو ان کے اوپر تو کسی کا دست شفقت تھا، وہ کبھی چاہتا تھا تو جناب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیتا تھا، اور کبھی چاہتا تھا تو بھائی پیر چک لیندہ سی، لہٰذا کیس سلو ہو جاتا تھا۔ یہ ایکچولی خان صاحب نے بات کی، ساتھ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے نیب میرے مکمل کنٹرول میں نہیں تھا، تو ورنہ میں 10-20 لوگوں کو سزائیں دے دیتا۔ اچھا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب آپ دے کنٹرول کیویں نہیں سی خان صاحب، دیکھو جان دیو ایڈا بھی زارہ زرین جھوٹ نہ بولو، وہ کیا ایک وہ گانا ہے کہ سجن رے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے۔ دیکھو نا تسی نیب کے چیئرمین وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب سرتا پاؤں والے جو ہیں ان کی آپ نے ویڈیو سنبھال کے اپنے پاس رکھی، اور اس کے بل پر آپ اپنے سیاسی مخالفین کو دباتے چلے گئے۔ جس طریقے سے آپ نے ان کی زندگی جیرن کی اپنے سیاسی مخالفین کی، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بہت ہی پرانی گلہ نہیں کر رہے میں آپ کے ساتھ، کوئی بات جو ہے وہ پچھلے کوئی یعنی 2 دہائیوں پرانی بات نہیں کر رہا، پچھلے 2.5-3-4 سال دی گل ہے۔ کس کو نہیں معلوم کہ مریم نواز کو کس طریقے سے ان کے والد صاحب کے سامنے گرفتار کیا گیا؟ کس کو نہیں معلوم کہ جناب مریم نواز شریف نے یہ کہا کہ ان کے بیڈ روم اور باتھ روم میں کیمرے لگائے ہوئے تھے؟ کس کو نہیں معلوم کہ جناب جس طریقے سے فریال تالپور صاحبہ کو عیدی رات پائے نا اتوں گرفتار کیتا گیا جیل کی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں سے، تو یہ چیزیں جو ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ کس کو نہیں معلوم کہ جو رانا ثناء اللہ ان کے اوپر 15 کلو ہیروئن کیسے ڈلوائی گئی؟ تو خان صاحب دے جنہ زور سی نا خان صاحب نے لایا، اچھا ہر فرنٹ کے اوپر خان صاحب نے زور لایا تو ہر پاسوں پائیں ناکام ہوئے۔ معیشت ٹھیک کرنے پہ زور لگایا، معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، جو انتظامی معاملہ ٹھیک کرنے پہ زور لگایا وہ دا ستیہ ناش کر دیا، کرپشن ختم کرنے پہ زور لگایا، کرپشن پائن ایڈی ود گئی کہ ساڑھا نمبر جو ہے نا بہت اگے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، آزادی اظہار کی یہ بات کرتے ہیں کہ آزادی اظہار جو ہے نا سر وہ بہت ضروری ہے، آزادی صحافت بڑی ضروری ہے، اور آپ یقین کریں کہ انٹرنیشنل تنظیم ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، انہوں نے اپنی رپورٹ جب پیش کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 2 ملک تھے جن کے حکمرانوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر آزادی صحافت پر حملہ آور ہیں، یہ یعنی پریڈیٹر کا لفظ استعمال کیا، ایک سر عمران خان صاحب اور دوسرے مودی صاحب، یہ نریندر مودی صاحب۔ تو یہ خان صاحب آپ کے دور میں آزادی اظہار تھا۔ باہر اب میں دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں، جو آئی ایس آئی کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، میں تو اس کو الزام اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکوں کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست بات ہے، لیکن میرے کچھ سوال ہیں، اور وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اگر اس بات کو میں یہ تسلیم کر لوں کہ خان صاحب درست کہہ رہے ہیں، تو پھر خان صاحب یہ بات اسی وقت میں اسی لمحے میں تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ سیاستدان ہیں اور انہوں نے ہی عمران خان کو اتنی مقبولیت تک پہنچایا، یہ بات پھر وہ سیاست تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ یہ بات عمران خان صاحب تسلیم کر رہے ہیں تو پھر پائنو اس خاک سار دی گل کہ جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرائے وزیر اعظم بڑھاتا، ٹھیک ہے، یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات جو میں کہتا ہوں وہ ثابت ہو گئی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی یہ دوسری بات کو میں درست تسلیم کر لوں کہ جناب ان کے اوپر کوئی دستے شفقت تھا، اور دستے شفقت جو ہے جدو دل کرتا سی وہ ایکسیلیٹر تے پیر دبا دیندے سن، جس لئے دل کرتا سی تے ایکسیلیٹر تو پیر چک لیندے سن، یعنی کیسز کی سماعت کے حوالے سے یا ثبوت فراہم کرنے کے حوالے سے۔ تو خان صاحب پھر تسی اتھے کی کر رہے سو بیٹھ کے، آپ کس چیز کے پرائم منسٹر آف پاکستان تھے ذرا یہ بتائیے، اور ان دنوں میں جب آپ
آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، آپ نے اپنے آخری ایام میں بھی یہ بات نہیں کی کہ جناب یہ مجھ سے غلط کام کروائے گئے. آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو کیسز بنے سر یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنوائے. آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. اور پھر اگر آپ اتنے بے بس تھے تو سر تسی اتنے کی کر رہے سو. مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے. تے خان صاحب اس لیے لے جانا سی اتوں. آپ کہتے کہ پائے نا انج نہیں چلے گا، اے پہ جائے تہاڈا اقتدار، میں چلا عوام دے دوبارہ. تو اس وقت آپ یہ کر لیتے. آپ تے جناب اخیرلے ویلے تکر کرسی دے نال بلکہ وہ پاویں نہ لٹکے رہے کہ نہیں رب دا واسطہ میرے تو کرسی نہ کھو. آپ نے تو آئین کو مکمل طور پہ کیا کہتے ہیں آرٹیکل 5 انووک کروا کے ستیہ ناش کرتا. سپریم کورٹ کے آرڈر آپ تسلیم نہیں کر رہے تھے. اس رات اگر ایمبولینسیں نہ آتیں، گرفتاریوں والی پریزن وینز نہ آتیں، اور اس رات اگر عدالتیں نہ کھلتی تے پائن خان صاحب تے باقاعدہ بدماشی تے اترے سن. یہ منظر بھی کوئی پرانے نہیں ہیں. یہ 9 اور 10 اپریل کی رات کے جو واقعات ہیں آپ کو آرام سے یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گے، آپ ان کو وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. اچھا پھر میرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل عمران خان صاحب کے اوپر بھی کسی کا پھر دست شفقت ہے، کیونکہ خان صاحب کے اوپر 15-16 کیس ہیں، ٹھیک ہے. اور خان صاحب کو جناب وہ مسلسل ضمانتاں ملنیاں چلی جا رہی ہیں. یعنی ایک ضمانت تو ایسی ملی جو انہیں ملی پشاور ہائی کورٹ سے، جس میں یہ کہا گیا کہ جناب ان کو 25 دن کے لیے راہداری ضمانت دی جاتی. 5 دن دی راہداری ضمانت، میں حیران ہوں. 25 دن کی راہداری ضمانت. اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کی جڑیاں پواں چڑھیاں سن کہ یار ایڈی وڈی ضمانت. بہرحال پھر اس کے بعد خان صاحب گئے اور خان صاحب نے جا کے ضمانتیں اپنی کرائیاں. وہ آج بھی کیسز تو موجود ہیں، خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات اگر آپ ڈال لیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ کچھ انڈیویجولز ہیں اداروں میں بیٹھے ہوئے جو اداروں کو استعمال کر کے ان کا نام استعمال کر کے خان صاحب کو سپورٹ دے رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہیں ابھی بھی وہ انڈیویجولز کے ساتھ رابطے میں ہیں یا انڈیویجولز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور خان صاحب چونکہ آج کل اپوزیشن میں ہیں تو پھر اس کا مطلب انہوں کو سپورٹ موجود ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی سپورٹ میں آپ کو انہی کی پارٹی کے ایک بہت اہم جو وزیر رہے ہیں، پورٹس اینڈ شپنگ کے شاید وہ وزیر تھے، علی زیدی صاحب ان کا نام ہے. جی این این ٹی وی کے اوپر وہ ایک آرم بھٹی صاحب کا پروگرام آتا ہے اور اس میں طاہر ملک صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اس پروگرام کے اندر طاہر ملک صاحب نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی بھی آپ کے رابطے ہیں، تو انہوں نے پائن قبول کی تھی گل. انہوں نے کہا میں جنوں بھی ملنا عمران خان دس کے ملنا. دیکھیں میں 3.5-4 سال رہا ہوں، وزیر رہا ہوں وفاقی، میرے پاس بڑی اہم جو ہے وہ وزارت تھی، تو رابطے تو رہتے ہیں، تو رابطے ہیں. یہ بات انہوں نے تسلیم کی سر. اچھا پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں، وہ ہے جناب پرویز خٹک صاحب کا بیان جو انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دی. انہوں نے کہا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں جناب، ساڑی کوئی لڑائی نہیں اسٹیبلشمنٹ. یہ تاثر غلط ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کٹی ہے. تو خان صاحب پھر یہ بات جو آپ اب بتا رہے ہیں اس کا مطلب ابھی تک آپ کے اوپر جو ہے دست شفقت پھر آپ کے اوپر بھی کسی کا ہے. سوال تو بنتا ہے سر اس کے اوپر. اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ عمران جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو اقتدار سے نکالنے کی کہانی کھل گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2008 سے آن ورڈ وہ مجھے بتاتے رہے. آپ دیکھیں کہ 2011 میں عمران خان کو لاہور کے ایک جلسے کے اندر کک ملی سر. بڑا جلسہ کیا عمران خان نے، ایک بڑا جلسہ تھا، لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بڑا جلسہ، تاریخی جلسہ. وہ تاریخی کوئی جلسہ نہیں. تاریخی جلسے اس میں اس ملک کے اندر جن شخصیات نے کی ہیں نا، بے نظیر بھٹو سے بڑے جلسے کسی نے نہیں کیے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ ریکارڈ توڑ سکتا ہے. اور وہ بات میں نہیں کہتا. اب بی بی سی کی جو ہے رپورٹنگ دیکھ لیں اس کے اوپر، آپ جو وائس آف امریکہ اس کی رپورٹنگ دیکھ لیں، آپ سی این این کی دیکھ لیں، آپ اس کے اوپر جو دیگر ٹی وی چینل آزاد جو پاکستان سے باہر گئے ہیں سر انہوں نے رپورٹنگ دیکھ لو تو پتہ لگ جائے گا. 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر کا جلسہ دیکھ لیں، اور پھر جو 10 اپریل 1986 کا جلسہ دیکھ لیں، یا اس کے دوران بے نظیر نے جتنے جلسے کیے ہیں سر وہ مطلب ماولس جلسے سن. کوئی انہوں نے جوڑ کوئی نہیں. وہ ریکارڈ تھے تو پتر بھی نہیں توڑ سکیا. باہر اس بات کو ایک سائٹ پہ کرتے ہوئے وہ خان صاحب جو ہیں 2008 سے آن ورڈ کہتے ہیں مجھے بتاتے رہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جو پاناما میں سے اقامہ نکالا گیا تھا وہ پھر ان انڈیویجولز یا آئی ایس آئی کی پوری آشرواد کے ساتھ تھا. یہ جو نون لیگ والے الزام لگاتے ہیں تو پھر خاص ہے وہ الزام درست ہے آپ کے خیال میں کہ آپ کو ان کی سپورٹ حاصل تھی؟ دیکھیں نا 2013 کے دھرنے ہوئے اور 14 کے دھرنے ہوئے، اور جو 14 کے دھرنے تھے سر، ان دھرنوں میں کے دوران آپ دے ترلے پائے گئے کہ پائے نا ہفتے 10 دن لیے اٹھ جاؤ، مہربانی کرو. اور یہاں پر وہ آنا ہے، انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ نے وہ سی پیک کا منصوبہ ہے سر، تو اس مہربانی کراؤ، تسی اٹھ جاؤ. آپ نے انکار کر دیا. تو آپ اس کا مطلب ان کے ساتھ چونکہ رابطے میں تھے تو آپ پر پورا دست شفقت تھا. یہ دیکھیں بہت بڑے الزامات ہیں جو اس طرح خان صاحب بتا رہے ہیں کہ پائے نا سارے کام انہوں نے کرائے نے. یہ ایکچولی بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیں جو پاناما کا کیس آیا تھا سر، وہ پاناما کا کیس جو تھا اس میں سے اقامہ نکالا گیا تھا. یاد رکھیے گا پاکستان میں 400 سے زیادہ شخصیات تھی جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ پاناما سکینڈل میں ان کی جو چھپائی ہوئی دولت تھی وہ اس منظر عام پر آئی تھی، اور اس میں میاں محمد نواز شریف کا کوئی نام نہیں تھا سر. لیکن پاناما میں سے اقامہ نکالا گیا اور اقامے میں سے نواز شریف نو کٹ کے باہر چھوڑتا گیا پوائنٹ. ٹھیک ہے، تو اس وقت عمران خان کے بقول آئی ایس آئی ان کے ساتھ مکمل انہوں محبت کر رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ساری عمران خان کی بات پر بیس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. پھر جناب عمران خان وہ شخصیت تھے جو نواز شریف کی نااہلی کے لیے ثاقب نثار صاحب کے پاس گئے تھے، یاد کیجئے سر. ٹھیک ہے، اور اب عمران خان کی اپنی نااہلی نظر آ رہی ہے تو ہن ٹانگیں جو ہے کانپیں ٹانگ رہی ہیں سر ان کی. ٹھیک ہے، اور ادھر ادھر دوڑ لاندے پھرتے ہیں کہ ہائے شہباز گل نو کچھ ہو گیا. شہباز گل تو جو کیس ہے وہ تو ڈیفرنٹ کیس ہے. اور ویسے ابھی چونکہ شہباز گل کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ شہباز گل جڑا نا وہ پائے نا مظلوم بنتا جا رہا ہے، اور بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں ان کے اندر ان کے اوپر ہونے والے تشدد کے حوالے سے ایک وہ پایا جاتا ہے، ہمدردی کا عنصر آ رہا ہے، جو ایون پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی کچھ دوست ہیں جن کے اندر یہ آ رہا ہے. تو ویسے تو میں ہر صورت میں تشدد کے خلاف ہوں، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا ہے تو سر یہ ظلم ہے اور اس کی سپورٹ کسی صورت نہیں کی جا سکتی. سائنٹیفک طریقے بہت سارے ہیں جن کے ذریعے آپ ان کو ملزم سے مجرم ثابت کروا سکتے ہیں کورٹ آف لا کے اندر، اس طرف جانا چاہیے. بہرحال اس بات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر نواز شریف نو جویں کڈیا گیا سر وہ کہانی تے پھر کھل گئی نا. نواز شریف کو اقتدار سے الگ کیا گیا، نااہل کیا گیا، پارٹی پریزیڈنٹ نہیں رہنے دیا گیا، سزاواں دوائیں گیا. ایتے ساری کہانی خان صاحب دے اس جملے نے کھولتی. دیکھیں جب آپ لیڈر ہوتے ہیں اور آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جناب فلاں جج فلاں جرنیل نے مجھے یہ انفارمیشن دی اور میں اس کو حکومت میں بھی نہیں تھا، تو پھر اس کا مطلب آپ یہ اسی وقت تسلیم کر رہے ہیں کہ سر میں انہوں نے لایا بوٹا. اچھا اب میں آخر میں ایک چیز جو ہے ادروائز کہنا چاہتا ہوں کہ سر 2 پروجیکٹ لانچ ہوئے تھے جنرل ضیاء صاحب نے کیے تھے، یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. ایک تھے سر نواز شریف صاحب، دوسرے تھے عمران خان صاحب. دونوں ہی سر اسٹیبلشمنٹ دے گلے پے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے 1992 میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ہم اس وقت نئے نئے جرنلزم میں آئے تھے اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک طرف سے لانگ مارچ چل رہا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کا، دوسری طرف سے ایک ٹینشن تھی جو ہوئی تھی، اور ایک بڑا عذاب سی جڑا پیا سی. 1993 میں فائنلی ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی، دونوں نے ریزائن کر دیا تھا، صدر اسحاق صاحب نے بھی اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی. اور پھر ایک نگران گورنمنٹ بنی تھی، اور نگران گورنمنٹ بنی تھی معین قریشی صاحب وزیر اعظم کے طور پر لائے گئے تھے. اور پھر جناب ان کا جو ہے نا انہوں نے اگلے انتخابات کروائے اور بینظیر صاحبہ پرائم منسٹر بنی تھی. سر ایک تو بات یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف جو ہے نا وہ ہلکا جا اس لسٹ تو باہر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اسی دور میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں دا جڑا نا شوکت خانم پروجیکٹ وہ پائن پورے زورہ دے نال اتنے کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر چلتا رہا سین. 99 میں میاں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ کک آؤٹ کر دیا گیا، اور جو اسی دوران عمران خان صاحب فرنٹ پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب دیکھو پرویز مشرف زبردست آدمی مکمل سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کے چیف پولنگ ایجنٹ بھی بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا.
اچھا اب یہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں انہوں نے سر اسٹیبلشمنٹ کی سے بغاوت کی اور دونوں اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑے. میاں نواز شریف صاحب نے جتنی باتیں کی ہوئی ہیں اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو عمران خان جو آج باتیں کر رہے ہیں نا سر وہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید صرف اقتدار کی لالچ میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. انہیں ہوس ہے کہ جناب میں نے دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے. ان کا یقین ہے کہ میں لاڈلا ساں، میں لاڈلا ہیگا اور لاڈلا رواں گا. آج کل جو انہوں نے بات کی کہ میں ان چوروں کے زیر تسلط تو زندگی نہیں گزار سکتا، میں تو ان کو تسلیم نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا ان کو تسلیم نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب کی ہے کہ بھائی میں نے اتنے ہی واپس پہنچاؤ جس گل کا میں نے وعدہ کیتا سی. تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اینڈ پہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ گملوں کے اندر اگر آپ برگد کے درخت اگانے کی کوشش کریں گے تو گملہ پاٹ جائے گا پائن، کیونکہ برگد دی اپنی ایک نیچر ہے، انہیں پائن باہر آنا ہے. تو مہربانی کریں یہ ادھر ادھر پھڑ کے سیاستدان بنانا چھوڑ دیں، نیچرلی گرو کرنے دیں سوسائٹی کو، اور پولیٹیکلی جو بھی جس کو بھی لوگ آگے لے کے آتے ہیں تو اس کو آنے دیا جائے. میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں. پتہ نہیں جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو بھی اس ملک کے یہ فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بات کب سمجھ آئے گی. میں تو سر یہ باتیں سنتے دیکھتے اور سمجھتے ہوئے پائن مطلب ہے کہ ایس عمر تک پہنچ گیا، باتیں کرتے ہوئے بھی اس عمر تک پہنچ گئے ہیں. پتہ نہیں ان لوگوں کو کب سمجھ آئے گی. اگر عمران خان یہ سب کچھ درست کہہ رہے ہیں سر اور اتنا بڑا الزام ISI کے اوپر لگا رہے ہیں، اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو سر پکڑ ہونی چاہیے، اور اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر سبق سیکھنا چاہیے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں. جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.